اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی الہ برحق ہے، تمام عبادتوں کے لائق صرف اللہ ہے۔ وہ عبادت قولی ہو، وہ عبادت مالی ہو، وہ عبادت جسمانی ہو، تمام عبادتوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ هو الحی القیوم، وہ اللہ جو ہمیشہ تھا، ہے اور رہے گا، باقی سب کچھ پہ فنا ہے۔ اللہ کی ذات فنا سے پاک ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ فانی ہے، اس دنیا کے اندر کسی نے نہیں رہنا، یہاں تک کہ نہ زمین رہے گی نہ آسمان۔ اللہ کی ذات دائمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ قیوم، اللہ ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ سارا نظام اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اونگھانے سے بھی پاک ہے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے اور نیند سستی کی ایک علامت ہے۔ جب نیند آتی ہے انسان کا دل دماغ سست ہو جاتا ہے، جسم پہ غفلت آ جاتی ہے، وجود میں ایک سستی آ جاتی ہے۔ اللہ تمام سستیوں سے پاک ہیں، اللہ تمام پریشانیوں سے پاک ہیں، اللہ تمام ضرورتوں سے پاک ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میرے پیغمبر فرما دو کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ اللہ کو کسی نے جنا، اللہ ایک ہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ زمین کے اندر انسان بڑے نازا ہوتے ہیں، یہ زمین میری ہے، اتنی میری زمین ہے۔ فرمایا اس کا مالک صرف حقیقی تو اللہ ہی ہے، اس کے تمہیں تو عارضی ملکیت میں دے دی ہے، عارضی تمہیں مالک بنا دیا ہے، کسی کو کسی ٹکڑے کا، کسی کو کسی ٹکڑے کا۔ اپنی زندگی میں مشاہدے میں دیکھ لو، جس زمین کا آج مالک کوئی ہے، سال کے بعد کبھی اس کا مالک کوئی اور بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اس حصے کے کئی مالک بنتے دیکھتے ہو، اس لیے کہ جو انسان اس کا مالک بنتا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کا مالک اصلی، مالک حقیقی صرف اللہ ہی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا، صرف اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ جن کو اجازت عنایت فرمائیں گے وہ ہی شفاعت کریں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ شفاعت کریں گے، اللہ حافظ کی شفاعت پر 10 اس کے خاندان کے افراد کی بخشش فرمائیں گے، عالم کے کہنے پر اس کے خاندان کے 70 افراد کی بخشش فرمائیں گے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کی بخشش اللہ سے کروائیں گے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کچھ، یہ شفاعت اس وقت کر سکیں گے جب میری طرف سے اجازت ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے ہر وہ عمل جو تم آگے بھیج رہے ہو، اللہ جانتا ہے، اور اس عمل کو بھی جو پیچھے چھوڑ رہے ہو، یعنی وہ عمل جو خود کر رہے ہو اور وہ عمل جو پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ رہے ہو۔ کیا پیچھے لوگوں کے لیے نیکی پہ لگا کے چھوڑ رہے ہو یا لوگوں کو بدی پہ لگا کے چھوڑ رہے ہو؟ اگر بدی کا راستہ اختیار کیا، آپ کے اختیار کرنے کے بعد، آپ کے تیار کرنے کے بعد جتنے لوگ گناہ کریں گے بے شک کہ تو قبر میں چلا جائے گا، ان کا گناہ ہر ایک کو جتنا اللہ سزا دیں گے، عذاب دیں گے، ان کے برابر اس تیار کرنے والے کو قبر پہ بھی اللہ عذاب دیں گے۔ جو نیکی پہ لوگوں کو لگا کر گیا ہے، جتنے لوگ بعد میں نیکی کریں گے ہر ایک کو اللہ جتنا ثواب دے گا، اس تیار کرنے والا جو تیاری دے کر قبر میں جلا جا چکا ہے، اللہ اس کو بھی برابر کا اجر ہمیشہ کے لیے نصیب فرماتے رہیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی نہیں جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکتا ہو مگر جتنا اللہ کسی کو چاہتا ہے بس دے دیتا ہے۔ یعنی جتنا کسی کے پاس علم آ جاتا ہے اس سے کبھی یہ سارے نظام کو سوچا نہیں جا سکتا، میں جتنا چاہتا ہوں کسی کو دے دیتا ہوں۔ واسع کرسی السماوات والارض،
اللہ کی کرسی ساری زمین سارے آسمانوں کو گھیری ہوئی ہے، اللہ کی کرسی سب چیز کے اوپر حاوی ہے، نیچے یہ سارا نظام ہے، زمین پھر آسمان پھر جنت کی 100 منزلیں، اس کے اوپر اللہ کی کرسی جو سارے نظام کو گھیری ہوئی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کو کوئی تھکان نہیں ہے، اللہ ان یہ سارے نظام زمین و آسمان کی جو نگاہ بانی کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ کوئی گراں نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کے لیے یہ کوئی گراں بات نہیں ہے کہ ان دانوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بہت بلند ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ اللہ کی شان کی بلندی، عظمتوں کی بلندی کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے یہ سارا نظام چھوٹا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اسی اللہ سے مانگو، اسی اللہ کے سامنے جھکو، اپنی زندگی اللہ کے سامنے اللہ کے لیے وقف کر دو۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر 3 چیزوں میں بے اختیار کر کے بھیج دیا ہے۔ نہ کوئی شخص پیدائش میں اختیار رکھتے ہیں، نہ موت پہ اختیار رکھتا ہے، نہ کوئی شخص دولت پہ اختیار رکھتا ہے۔ قسمت جتنی لکھ دی گئی وہی ملے گی، پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوا، نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ یہ 3 چیزوں میں بے اختیار کر کے آزمائش کے لیے بھیج دیا ہے۔ کیا یہ اب اس اللہ کے سامنے جھکے گا جس کائنات کا بادشاہ ہے؟ اب جھکنا اس اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، فرمایا کہ اب اس کی تعلیمات ہر ایک عمل ان کا وہ ہے جس کے اوپر اللہ راضی ہوں گے۔ آیت الکرسی انتہائی عظیم آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس آیت کو پڑھ لیتا ہے ہر فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد، فرمایا اس شخص کو جنت اور شخص کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہے جب تک اس کی زندگی ہے، جو ہی اس دنیا سے چلا جائے گا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ صبح و شام پڑھنے والا اللہ پاک اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے، جنات سے، جادو سے، ٹانا ٹکونے سے، حادثات سے اللہ پاک اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے۔ اللہ اس فرد کی بھی حفاظت کرتا ہے، گھر کے تمام افرادوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔